رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ برادران ایمانی، قرآن حکیم کے تیسرے سورہ آل عمران کی 19ویں آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور جس آیت کے ذیل میں آپ حضرات مجالس علماء، ذاکرین، خطباء اور واعظین سے سنتے رہتے ہیں، اور مجلس حسین کا یہ فیض ہے کہ بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں ہمارے بچوں کو غیر شعوری طور پر یاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ ان پر گفتگو ہوتی ہے اور وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آیت بھی ایسی ہی آیتوں میں ہے جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ کے نزدیک دین بس اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین بس اسلام۔ ذرا گرامی، بہت زیادہ وقت صرف کرنا مقصود نہیں ہے، اور دن ڈھل رہا ہے، شام ہو جائے گی، اور ابھی لکھنؤ میں بھی بہت سی مجالس ہیں، آپ حضرات کے روبرو بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے، تو سب باتوں کا خیال کرتے ہوئے میں اختصار سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سے کہہ رہا ہوں، مگر صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات کو محسوس کیا جائے تو ایک ایک مسلمان سے میں گفتگو کر رہا ہوں، صرف اپنے فرقے کے لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ وہ تمام لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، میری بات ان سے ہے اس وقت، سارے مسلمانوں سے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس دین کو اپنے بندوں کے لیے پسند کیا۔ دنیا میں بہت سے دین ہیں، اور بہت سے لوگ ان ادیان پر عمل کرتے ہیں، مگر اللہ نے تمام دینوں کو کالعدم کر دیا کہ ہم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو وہ ہمارا اللہ ہے
وہ خالق ہے اور وہ مالک ہے، وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ جتنا ہم اپنے کو جانتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ وہ جانتا ہے۔ ہم اپنے کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، لیکن چونکہ اسی نے پیدا کیا ہے تو اس سے تو کچھ نہیں چھپا ہے نا۔ تو وہ جب ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اگر وہ طے کر رہا ہے کہ تمہارے لیے اسلام بہتر ہے، تو اب اسلام سے اچھا کوئی دین ہو نہیں سکتا۔ عالم انسانیت کے لیے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے سب سے بہتر دین اسلام ہے، اور یہ جو دین ہے یہ صرف انسانوں کے لیے، اور دیگر مخلوقات پر یہ نافذ نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ ہے اس دنیا میں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جو نہیں دکھائی دے رہا ہے، سب کا خالق اللہ ہے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہمیں بھی بنایا ہے، اس زمین کو بھی بنایا ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، ان ہواؤں کو بھی خلق کیا ہے جن میں ہم سانس لیتے ہیں، اس سورج کو بھی بنایا کہ جس کی گرمی ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، بہتے ہوئے پانی کو بھی بنایا کہ جو ہماری تشنگی بجھانے کا سامان کرتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ ہم ہیں، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے یہ جانور بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، زمین پر یہ رینگنے والے کیڑے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سمندر میں یہ تیرنے والی مچھلیاں بھی اللہ نے بنائی ہیں۔ مگر جو دین بھیجا ہے وہ صرف ہمارے لیے بھیجا ہے۔ کسی جانور پر دین کا اطلاق نہیں ہوگا، کسی کیڑے پر دین کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آپ کسی جانور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے، کہ مشرک ہے، کہ مسلمان ہے۔ جانور 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 ہے۔ یہ اور بات کہ آج کے مذہبی جنون کے پاگل لوگ جانوروں کو بھی مذہب میں بانٹ لیں تو یہ انسانوں کا پاگل ور۔ ان کا گائے ہندو ہے، انہوں نے کہا کھجور مسلمان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ہم نہیں کھائیں گے، وہ مسلمانوں کا ہے۔ گرامی، یہ وہ احمقانہ حرکتیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہ جو بظاہر انسان لگتے ہیں مگر انسان سمجھنے میں تعامل ہوتا ہے، مطلب ایسی چھوٹی اور گری ہوئی سوچ کے لوگ اگر انسان ہیں تو پھر انسانیت کو اپنے آپ شرم کرنا چاہیے اور شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تو گرامی، کہنے کا مقصد یہ کہ جو دین آیا ہے وہ صرف انسانوں کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں سب انسانوں کے لیے ہیں۔ تو سارے دین انسانوں کے لیے ہیں، مگر جو انسانوں کا خالق ہے وہ کہتا ہے کہ دین بس اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نے اسلام کو پسند کیا۔ ہاں، یہ آزادی ہمیں دے دی کہ ہم چاہیں تو اسلام کو پسند کریں اور چاہیں تو کہیں اور چلے جائیں، مگر اس نے یہ بھی کہہ دیا، اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اعلان کیا کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ وہ لوگ آخرت میں خسارہ اٹھائیں گے، گھاٹا اٹھائیں گے کہ جنہوں نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کیا۔ تو یہ بات سارے مسلمانوں کی کم سے کم سمجھ میں آئے گی کہ اسلام سب سے اچھا دین۔ دنیا کا کوئی مسلمان اس سے انکار نہیں کرے گا۔ آپ اہل تشیع ہیں، آپ سے کہیں سب سے اچھا دین تو آپ کہیں گے اسلام۔ ابھی کسی اہل سنت کے مجمع میں جائیں، ان سے کہیں سب سے اچھا دین تو وہ کہیں گے اسلام۔ وہابیوں کی بھیڑ میں جا کر پوچھئے کہ سب سے اچھا دین تو وہ کہیں گے اسلام۔ اب جتنے بھی مسالک ہیں اور جتنے بھی مذہب ہیں مسلمانوں میں، سب کہیں گے سب سے اچھا دین اسلام۔ تو جب سب کہہ رہے ہیں کہ سب سے اچھا دین اسلام، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کامن بات ہے جو سارے مسلمان مان رہے ہیں۔ یہ وہ کامن بات ہے کہ جس کو سارے مسلمان مان رہے ہیں کہ سب سے اچھا دین اسلام۔ اگر یہ بات سب مان رہے ہیں تو میرا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے اور میری گفتگو کا آغاز بھی اسی تمیز سے ہوتا ہے۔ اگر دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، نہیں، میں پھر دوہراؤں تاکہ آپ کی پوری توجہ رہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہنوں تک پہنچے، کہ اگر دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان مسلمان ہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ میرا پیغام ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے، کہ اگر تم سب سے اچھے دین کو مان کر سب سے اچھے نہیں ہو سکتے تو پھر دونوں پہ شبہ ہوگا، تم پر بھی اور تمہارے دین پر بھی۔ یا تو یہ کہا جائے گا اسلام دین اچھا نہیں،
یا یہ کہا جائے گا کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہنے کو تیار نہ ہوگا کہ اسلام دین اچھا نہیں ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ تم نے اسلام کو ٹھیک سے قبول نہیں کیا۔ اس لیے کہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر اعتبار سے آگے ہو، علم میں اس سے آگے کوئی نہ ہو، کردار میں اس سے آگے کوئی نہ ہو، اخلاق میں اس سے آگے کوئی نہ ہو، شرافت میں اس سے آگے کوئی نہ ہو، انسانیت میں اس سے آگے کوئی نہ ہو۔ دنیا کی قومیں اس کے پیچھے چلیں، مسلمان آگے آگے چلے، یہ پوری کائنات کا قائد بن جائے، رہبر بن جائے، مسلمانوں کی رہبری میں دنیا کے اور قومیں اپنا سفر زندگی طے کریں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً تم سچے مسلمان ہو، لیکن اگر اس کے برخلاف ہے کہ یورپ اور امریکہ کے غیر مسلم قومیں تم سے آگے ہیں، علمی معیار میں تم سے زیادہ ہیں، انسانی نقطۂ نظر سے تم سے زیادہ ہیں، شرافت کے معاملے میں تم سے زیادہ ہیں، کردار کے معاملے میں تم سے اچھی ہیں، اور وہ آگے جا رہے ہوں اور تم پیچھے غلاموں کی طرح چل رہے ہو، تو تمہیں اپنے مسلمان ہونے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیا فائدہ ایسے مسلمان ہونے سے کہ جو تم پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح چل رہے ہو اور وہ آگے آگے شاہوں کی طرح چل رہے ہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ مسلمانوں کو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا، پیچھے کیوں؟ بس اسی بات پر اس وقت کی گفتگو مکمل ہو جائے گی کہ کیوں پیچھے ہیں، اور یہ بات اگر پیغام بنے تو سارے مسلمانوں تک پہنچے کہ مسلمان کیوں پیچھے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی جہاں تک میں نے تحقیق کی اور ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کے ذمہ دار آج کے مسلمان نہیں، کسی بھی فرقے کے ہوں وہ نہیں، ان سب کے ذمہ دار عہد اول کے وہ مسلمان ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے بعد دین کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ وہیں سے ساری خرابی شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ حضور جب دنیا سے گئے، حضور کی حیات میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حضور کی حیات میں اگر کسی کی سمجھ میں دین کی کوئی بات نہیں آئی تو وہ حضور کے پاس چلا گیا کہ یہ بتا دیے، حضور نے اس کو بتا دیا، اس نے جو پوچھا حضور نے وہ بتایا، اور اپنی طرف سے نہیں بتایا، جو اللہ کی منشا تھی وہی رسول نے بتایا، اپنی رائے نہیں دی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، جو اللہ نے چاہا وہ رسول نے بتا دیا۔ تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ مگر یہ سلسلہ تو صرف 23 سال چلا کہ جہاں مسلمان گھبرایا، پریشان ہوا، کنفیوز ہوا، حضور نے بتا دیا کہ نہیں، اس مسئلے میں اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، کیونکہ ڈائریکٹ رابطہ ہے نا۔ اب جب حضور چلے گئے، اب لوگ پھر پوچھنے کے لیے بے قرار یہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا میری رائے میں یہ کریے، اور کسی نے کہا نہیں میری رائے میں یہ کریے، اور کسی نے کہا میری رائے میں یہ کریے۔ بات یہاں سے خراب ہوئی کہ جب لوگ اپنی رائے کا نام دین رکھنے لگے۔ دین کسی انسان کی رائے کا نام نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا نام ہے۔ اب ضروری تھا کہ رسول اللہ کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو رسول کی طرح وہ بتائیں جو اللہ کی مرضی ہے۔ بھئی ایسے ہی لوگ تو دین دیں گے، تو ایسے لوگوں سے دین لینا چاہیے، لیکن دنیا نے ایسے ہی لوگوں کو چھوڑ دیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور کے بعد جو دین حاصل کیا گیا، 3 طبقے ہیں حضور کے بعد۔ ایک طبقہ صحابی کہلاتا ہے، اصحاب، ایک طبقہ ہے ازواج کا، یہ نبی کی بیویاں ہیں، اور ایک طبقہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ نبی کے دل کے ٹکڑے ہیں، یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ یہ 3 گروہ ہیں نبی کے بعد جن کے پاس امت پلٹی۔ زیادہ تر لوگوں نے اصحاب سے دین لیا، ازواج سے لیا، بہت تھوڑے سے وہ لوگ تھے کہ جو اہل بیت سے دین لے رہے تھے، بہت تھوڑے سے وہ لوگ تھے۔ آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے سارے مسلمانوں کو کہ غلطی وہیں پر ہو گئی کہ جب دین ازواج سے اور اصحاب سے لینا شروع کیا، اس لیے کہ دین بانٹنے کا وسیلہ رسول نے نہ اصحاب کو بنایا ہے نہ ازواج کو بنایا ہے۔ رسول نے جن کو وسیلہ بنایا ان کو پہچانیے رسول نے کیا کہا۔ آپ غور کیجئے کہ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، امام مسلم لکھ رہے ہیں، امام بہقی لکھ رہے ہیں،
امام ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں، امام عسقلانی لکھ رہے ہیں، جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، یہ وہ بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں کہ جن پر سارے مسلمان اعتبار کرتے ہیں. ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، دوسرے فرقے کے مسلمان سب کچھ انہی سے لیتے ہیں. وہ کیا لکھ رہے ہیں یہ سب لوگ کہ حضور جب آخری حج سے لوٹ رہے تھے تو غدیر کے میدان میں حضور نے ارشاد فرمایا. دیکھیے یہ غدیر لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غدیر کے میدان میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. پیغمبر نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. تو پیغمبر جن کو چھوڑ کر گئے وہ دو چیزیں ہیں، یا قرآن یا اہل بیت. تو اب بعد پیغمبر دین انہی دونوں سے ملے گا، قرآن سے دین ملے گا، اہل بیت سے دین ملے گا. اگر پیغمبر نے کہا جو ہوتا کہ اصحاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو آپ کو اصحاب کے در پہ جانا چاہیے، مگر پیغمبر نے کہا اہل بیت اور قرآن. یہی تو کہا پیغمبر نے. اچھا اگر بات یہیں پر ختم ہو جاتی تو چلیے اپنے ترکے کی بات کی. اگلا ٹکڑا حدیث کا یہ بھی انہی علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے، متمسک رہو گے، تمسک کا لفظ استعمال ہوا کہ متمسک رہو گے، جڑے رہو گے تو کبھی بھٹکنے نہیں پاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ گمراہی سے بچانے کے دو وسیلے ہیں، ایک وسیلے کا نام قرآن ہے، دوسرے کا اہل بیت. ان کا ایک وسیلہ تو لے لیا ہم نے، قرآن لے لیا، حضوری سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن حدیث کا اگلا ٹکڑا ہی نہیں سنا. وہ بھی تو دیکھو کہ پیغمبر آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بھٹکنے سے بچنا ہے تو ان سے متمسک رہو، کبھی نہیں بھٹکو گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا جو تمام علماء نے لکھا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا. اب آپ نے کہا ہم نے صرف قرآن لے لیا، تو قرآن نہیں لیا، آپ نے کچھ ایسی عبارتیں اور تحریریں جلد میں بند لے لیں کہ جو آپ کے لیے کالا اکثر بھینس برابر ہے. آپ نے عبارتیں لی ہیں اور اس لکھی ہوئی عبارت کی سیاہی نے آپ کا مقدر اور کالا کر دیا. قرآن آپ کو کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے کہ قرآن اہل بیت سے الگ ہو ہی گا نہیں. اگر قرآن ملا ہوتا اہل بیت پر ہوتے. آپ کو قرآن ہی نہیں ملا، آپ جسے قرآن سمجھ رہے ہیں وہ بس لکھی ہوئی عبارتیں ہیں. وہ آپ کو نقصان تو کریں گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گی. نقصان کریں گی، فائدہ نہیں پہنچائیں گے. آپ غور کیجئے، کیونکہ ہم نے قرآن لے لیا، قرآن تو گیا ہی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر کہہ گئے اہل بیت کے ساتھ رہے گا. قرآن لے لیا کہ ہم صحابہ سے دین لے لیں گے. یہاں کسی صحابی کی توہین کرنا منشا نہیں، نبی کی کسی بیوی کی بھی توہین مقصود نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ صحابی کی عظمت اپنی جگہ، رسول کی بیویوں کا وقار اپنی جگہ، مگر یہ دین دینے کے ذمہ دار نہیں. دین صرف اہل بیت دیں گے. اور اس کو آپ عقلی طور پہ بھی سمجھ لیجیے. صحابی جنرل لوگ ہیں، جیسے ہم آپ ہیں ویسے ہی تو صحابی ہیں، کوئی الگ کے لوگ تھوڑی ہیں. معصوم نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں، صاحب عصمت نہیں ہیں. ایک جیسے جنرل پبلک ہوتی ویسے ہیں. بس ہم میں اور ان میں جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم اس دور میں پیدا ہوئے. صحابی کو یہ شرف ہے کہ اس نے رسول پاک کی زیارت کی، تو یہ زیارت کا ثواب صحابی کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ثواب کا ہماری ذات پہ کیا اثر ہے؟ بھئی اس نے حضور کی زیارت کی ہے، اللہ اس کا ثواب دے گا. آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں بھی جب کوئی زیارت کر کے آتا ہے، کوئی کربلا گیا، کوئی نجف گیا، کوئی مدینہ منورہ گیا، کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے آیا، تو وہ کر کے جب یہاں بخشی کے تالاب میں آئے گا تو لوگ ہاتھ چومیں گے کہ زائر ہے مولا کا، دعوتیں کریں گے کہ زائر ہے مولا کا. تو عزیزان گرامی، زائر ہونے کا شرف ہے،
لیکن کیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے گاؤں سے کوئی گیا ہو نارمل عقل لے کر اور زیارت کر کے لوٹا ہو تو بہت ذہین ہو گیا ہو؟ یعنی بے پڑھا لکھا گیا تھا، آیا تو ڈاکٹری کرنے لگا، انجینئر ہو گیا۔ بھئی صلاحیت میں کوئی فرق نہیں آتا، زیارت کا ثواب ملے گا، مگر جو صلاحیت پہلے تھی وہی بعد میں بھی رہے گی۔ تو صحابی کو زیارت رسول اگر خلوص سے کی ہے تو ثواب بھلے ملے، مگر صلاحیت تھوڑی بدلے گی۔ بھئی صحابی کی صلاحیت سیم ویسی ہے جیسے ہماری آپ کی ہوتی ہے، جنرل پبلک کی ہوتی ہے۔ اب آپ ان سے دین لیں گے، جب آپ ان سے دین لیں گے تو ہوگا کیا؟ اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ میری بات بالکل واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ مانیے کہ رسول پاک کا ایک صحابی ہے، وہ 40 برس کا تھا تو حضور اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اس نے حضور کے ساتھ 10 برس، 15 برس، 20 برس یا 23 برس گزارے۔ 23 برس گزارے، 40 برس کا تھا، حضور چلے گئے۔ اب حضور چلے گئے، وہ زندہ ہے، اسے لمبی عمر ملی، دھیرے دھیرے 40 برس سے وہ 80 برس کا ہو گیا۔ اب جب 80 برس کا ہو گیا تو 80 برس کا ضعیف بوڑھا، 80 برس کے لوگ ہم نے بھی دیکھے ہیں، آپ کے بھی خاندان میں لوگ ہوں گے، وہ اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن 80 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ دوا کھانا بھول گئے، بیٹا دوا کھلا رہا ہے، کہا بیٹا ابھی تو کھائی تھی، نہیں ابا آپ بھول گئے۔ اب غور کیجئے کہ چائے پی لی، کب مجھے چائے نہیں ملی۔ یہ ہوتے ہیں نا بڑھاپے کے معاملات، کہ یادداشت جانے لگتی ہے، ضد پیدا ہونے لگتی ہے، بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں۔ بھئی 80 برس کے سن میں یہ ہوتا ہے، یعنی بڑھاپا بچپنے کی طرف لوٹا لے جاتا۔ اب یہ 80 برس کا صحابی، اس 80 برس کے صحابی سے ایک 10 سال کے اس کے دور کے بچے نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا تھا؟ اب اس نے سینہ تان کے کہا ہاں دیکھا تھا۔ اب اس نے ایک مسئلہ پوچھ لیا، مثال کے طور پر اس نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے تو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی؟ کہا کہ حضور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دھیرے سے پڑھتے تھے کہ زور سے؟ اب یہ سوال ایک 10 برس کے بچے نے کیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ آپس میں لوگ جھگڑ رہے تھے کہ نہیں بسم اللہ زور سے کہنا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں دھیرے سے کہنا چاہیے۔ اس نے کہا ہم صحابی سے پوچھ لیں۔ اب صحابی کو یاد ہی نہیں آ رہا، اب یہ 80 برس کا ہو گیا، جان بوجھ کر نہیں، بھئی اس کی یادداشتی ساتھ نہیں دے رہی ہے، سوچ رہا ہے کہ کس کے پڑھی تھی، پھر سوچتا نہیں شاید دھیرے سے، اب یہی سوچے جا رہا، یہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں میں بھول گیا۔ اس کے صحابی ہونے کا جو اس کو غرور ہے اس کو بھی تو ٹھیس لگے گی، کیسا صحابی ہے، ایک مسئلہ نہیں بتا پا رہا۔ اب اس نے کہا کہ سوچتے سوچتے ایک بات طے کر لی کہ یہ کہہ دیں، اور اس نے طے کر لیا کہ حضور دھیرے سے بسم اللہ کہتے تھے۔ اب یہ بات تھی غلط، اصل میں حضور نماز میں بسم اللہ زور سے کہتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے کہتے تھے۔ یہ بات غلط کہ حضور دھیرے سے پڑھتے تھے، کیونکہ جس نے دھیرے سے پڑھی اس کے پیچھے کھڑے صحابہ نے کہا کہ ابو سفیان کے بیٹے اب نماز میں بھی چوری کرے گا۔ ہاں یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے، ابو سفیان کے بیٹے اب کیا نماز میں بھی چوری کرے گا؟ آج بھی بہت سے لوگ دھیرے سے پڑھتے ہیں، لیکن رسول زور سے پڑھتے تھے۔ اب اس صحابی کو یاد نہیں تھا، بھول گیا تھا، 80 برس کا تھا۔ اس نے کہا بھائی دھیرے سے پڑھتے تھے۔ اب اس نے کہہ دیا دھیرے سے پڑھتے، تو یہ 10 برس کے بچے نے اعتبار کر لیا کہ رسول کا صحابی کہہ رہا ہے۔ یہ بچہ بڑا ہوا، اس نے اپنے بچوں سے کہا دیکھو نماز میں کبھی بسم اللہ کس کے نہیں پڑھنا، زور سے نہیں پڑھنا، دھیرے سے پڑھنا۔ رسول کے صحابی نے خود مجھے بتایا کہ حضور دھیرے سے پڑھتے تھے۔ اب اس کے بچے جب بڑے ہوئے تو اس کے بچوں نے ان بچوں سے کہا جو ان کے اپنے تھے۔ اب یہ سلسلہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک صحابی کے حافظے کی کمزوری نے کئی نسلوں تک کے غلط مسئلے کو پہنچا دیا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ممکن ہے کہ نہیں۔ اب ایسے میں اگر آپ صحابی سے دین لیں گے
تو وہ آپ کو صحیح دین بھی دے گا، غلط بھی دے گا۔ ہمیں تو دین ایسے سے لینا چاہیے کہ جن کی گارنٹی ذات واجب نے لے لی ہو۔ آئے تطہیر نے کہہ دیا ہو کہ ان تک رزق نہیں آتا، تو جب ان سے غلطی ہی نہیں ہوگی تو یہ وہی دین دیں گے جو منشائے الہی ہوگا اور جو رسول کا لایا ہوا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ دین صحابہ سے نہیں لینا چاہیے، دین اہل بیت سے لینا چاہیے۔ کیوں لینا چاہیے؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ سارے مسلمان، ایک دو نہیں، سارے مسلمان اور ان کے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جن سے خطائیں نہیں ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی۔ یہ شیعہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں، وہابی، دیوبندی، بریلوی، خانقاہی، صوفیاء کرام، سب کا اپنا الگ الگ اعتبار ہے۔ یہ بات کامن ہے سب کے کیا کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے آئمہ یہی فیصلہ کرتے ہیں۔ امام نسائی کا نظریہ کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی، یہی نظریہ بخاری کا بھی کہ اہل بیت غلطی نہیں کرتے، یہی نظریہ امام مسلم کا ہے کہ اہل بیت غلطی نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے ایک لفظ ہے ان کے یہاں، ہمارے کیا وہ لفظ نہیں، ان کے یہاں کیا ہے؟ یہ اہل بیت محفوظ عن الخطا ہے۔ یہ لفظ علماء اہل سنت نے دیا ہے کہ اہل بیت محفوظ عن الخطا، یعنی خطاؤں سے، لغزشوں سے محفوظ ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ نہیں، ہم اہل بیت کو محفوظ نہیں مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ اور محفوظ و معصوم میں فرق ہے، اور وہ ایک فقہی بحث ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھ کر صرف بچوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو غلطی نہ کرے، اور معصوم وہ ہوتا ہے کہ غلطی جس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ محمد والے محمد تو اہل بیت معصوم ہیں ہم شیعوں کے مطابق۔ اہل سنت حضرات کہتے ہیں کہ نہیں وہ محفوظ ہیں، ہم معصوم صرف انبیاء کو مانتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ جتنے رسول ہیں وہ سب معصوم ہیں، باقی وہ کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ ہمارے یہاں یہ کہ اہل بیت معصوم ہی نہیں، عصمت کبریٰ پہ فائز، بلکہ جو شیعوں کا بنیادی نظریہ ہے وہ میں دہرا دوں بچوں تک پہنچ جائے کہ شیعوں کا نظریہ اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو، رسول اللہ کو چھوڑ کر، جو ہمارے نبی ہیں ان کو چھوڑ کر سارے رسولوں سے افضل سمجھتا۔ شیعہ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اہل بیت کو آدم سے بھی افضل مانیے، نوح سے بھی افضل مانیے، ابراہیم سے بھی افضل مانیے، بس ایک ہمارے رسول ہیں کہ جو اہل بیت کے سردار، ان سے کوئی افضل نہیں کہہ سکتا، ان سے افضل کہہ دینا کفر ہے۔ لیکن اگر بقیہ انبیاء سے اہل بیت کو افضل نہ مانا تو یہ بھی ان کی شان گرانا۔ تو ہم تو اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں، سارے نبیوں سے افضل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو دیگر مسلمان ہیں، سواد اعظم کے لوگ جن کو ہم بڑا بھائی کہتے ہیں، ہمارے بڑے بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت معصوم نہیں ہے مگر محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا، محفوظ کی فہرست ہمارے کے ہاں بھی، مگر ہم اہل بیت کو محفوظ نہیں کہتے، ہم ان کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت کے دامن سے لپٹ جاتے ہیں۔ ہم کربلا کے شہیدوں کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہیں۔ تو اہل بیت کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت محفوظ، محفوظ کا مطلب ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ سارے علماء نے ایک نظریہ دیا کہ رسول کے بعد اہل بیت محفوظ ہیں، رسول کے بعد بی بی فاطمہ سے غلطی نہیں ہوگی، رسول کے بعد علی مرتضیٰ سے غلطی نہیں ہوگی، رسول کے بعد حسنین کریمین سے غلطی نہیں ہوگی، یہ اہل بیت۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنگ جمل ہونے کے بعد مسلمانوں کو کہنا پڑا کہ غلطی اماں سے ہوئی، علی سے نہیں ہوئی۔
یا 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 اللہم صلی اللہ ہاں خطا کا لیبل ادھر لگا ہے، بھلے اس پہ اجتہادی کا ایک لیبل لگا دیا کہ اجتہادی خطا تھی، مگر خطا اماں کے خانے میں ہے، علی کے خانے میں نہیں، اس لیے کہ علی اہل بیت میں ہے، اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ سارے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ اب ایک بات یہیں سے اور سن لیجئے اور میں مجلس منزل تک پہنچا دوں کہ جن علماء نے لکھا کہ اہل بیت محفوظ ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، انہی سارے علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابہ سے غلطی ہوتی ہے، ازواج سے غلطی ہوتی ہے، اور یہ ہماری ہمدردی و محبت میں نہیں لکھا۔ اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی، آئے تطہیر نے لکھوایا۔ صحابہ سے اور ازواج سے غلطی ہوتی ہے، یہ قرآن نے لکھوایا، اس لیے کہ قرآن نے صحابہ کی غلطی کا بھی تذکرہ کیا اور ازواج کی غلطی کا بھی تذکرہ کیا۔ اب غور کیجئے کہ سورہ تحریم میں کہا کہ اے نبی کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، 2 ہی کے لیے کہا، تیسری کا نام نہیں لیا۔ تو اب یہ جو 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ زوجہ وہ ہیں کہ جو غلطی کر کے سیدھے دل کو ٹیڑھا کر لیتی ہیں۔ اب غور کیجئے، دل ٹیڑھے ہو گئے، یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ تو اصحاب سے غلطی ہوتی ہے، ازواج سے غلطی ہوتی ہے، اہل بیت سے غلطی نہیں ہوتی۔ میری گفتگو آخری منزل پہ پہنچ گئی۔ ایک جملہ کہہ کے میں مصائب پہ آنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ میرا آپ کے سامنے ہے، مگر دنیا کے ہر مسلمان سے ہے۔ جہاں تک ہو سکے میرے جملے کو دوسروں تک پہنچائیے گا۔ اگر میری بات پیغام بنے تو مسلمانوں کے دن پھر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اتحاد کی اور کوئی دعوت ہو نہیں سکتی کہ ہم مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہنا ہے کہ اصحاب وہ ہیں اور ازواج وہ ہیں کہ جن سے غلطی ہوتی ہے، یہ آپ نے مان لیا۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے غلطی نہیں ہوتی، یہ بھی آپ نے مان لیا۔ اب صرف میرا ایک سوال ہے کہ اب دین کس سے لوگے؟ جو غلطی کرتے ہیں ان سے یا جو غلطی نہیں کرتے؟ اللہم صلی اللہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر، لعنت اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پر خاموش رہنے والوں پر بے شمار لعنت۔ بس آج کی گفتگو کا یہی نچوڑ ہے کہ سارے مسلمانوں سے ہم آج دریافت کرتے ہیں کہ دین کن سے لینا چاہیے؟ جن سے غلطی ہوتی ہے ان سے، یا جن سے غلطی نہیں ہوتی ان سے؟ آپ نے دین ان سے لیا جن سے غلطیاں ہوتی، آپ کو غلط دین ملا، اور جب غلط دین ملا تو سچا اثر کیسے دکھائے؟ سچا اثر کیسے دکھائے؟ دین اگر آج بھی صحیح صورتحال جاننا ہو اور اپنے حالات کو بدلنا ہو تو در اہل بیت پر آ جاؤ۔ بھئی پرانے لوگوں کی ہم سمجھیں گے کہ حالات تھے، غلطی ہوئی ان سے، سازشاً وہ شکار ہو گئے۔ بھئی 2 طرح سے ان کو روکا گیا اہل بیت کے در پہ جانے سے۔ پیسے دیے گئے، لالچ دی گئی، تم گورنر بن جاؤ گے، تمہیں مال غنیمت ملے گا، تم قاضی القضات ہو جاؤ گے، چھوڑو علی کی بات، چلو اسلام کی خدمت کرو، جہاد کرو۔ کچھ لوگوں کے گھروں پہ جا کے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر علی کے ساتھ دکھائی دیے تو ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ خلیفہ تھے جو دولت بانٹنے کا کام کر رہے تھے۔ خلیفہ کی حمایت میں خالد بن ولید تھا کہ جو لوگوں کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا۔ تو زیادہ تر لوگ اہل بیت کے در پہ نہیں گئے،
کچھ کو مال ملنے لگا، کچھ ڈرے۔ تھوڑے سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ زندہ رہیں گے تو علی کے ساتھ رہیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ اس میں چند لوگ تھے، ابو ذر تھے، سلمان تھے، عمار تھے، سب نہیں تھے۔ تو آپ غور کیجئے کہ تھوڑے سے لوگ علی کے در پہ تھے، بقیہ اکثریت حکومت کے در پر تھی۔ تو اس زمانے میں لوگ خریدے جا رہے تھے، ڈرائے جا رہے تھے۔ آج کے زمانے کے مسلمانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آج تمہیں کون جاگیر دے گا؟ آج تم علی کو نہ مانو تو کیا کوئی پیسے دے رہا ہے کہ علی کو نہ مانو گے تو اتنے روپے مل جائیں گے، اتنے ڈالر مل جائیں گے؟ یا کوئی تلوار لیے کھڑا ہے، کوڑا لیے کھڑا ہے کہ اگر علی کو مان لیا تو اتنے کوڑے مارے جائیں گے؟ تو آج نہ کوئی ڈرا رہا ہے، آج نہ کوئی جاگیریں دے رہا ہے۔ تو جب آج کچھ نہیں مل رہا ہے تو آج حق کے لیے علی کے در پر آ جاؤ تو تمہاری تقدیر کا ستارہ طلوع ہوگا۔ بھائی آج تو کوئی ڈرا نہیں رہا ہے نا، تو اس دور میں تو آزاد ہو، تو اس دور میں سچ کا فیصلہ کر لو کہ اب ہم دین لیں گے تو اہل بیت سے لیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم صحابہ کو گالیاں دو، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ازواج مطہرات سے متنفر ہو جاؤ، کم سے کم اپنی ذات پہ اتنا احسان کرو کہ حقیقی دین در اہل بیت سے لے لو، وہ سچا دین کہ جو تمہارے کرداروں کو سنوار دے۔ زن گرامی، ذرا سی بات کہہ کر علی کا حق چھین لیا گیا۔ جب علی کا حق چھینا تو ابو عبیدہ جراح وہ علی سے کہہ رہا ہے کہ ارے یا علی، یہ بگڑنے کی بات نہیں ہے۔ جب مولا احتجاج کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے انصار سے یہ کہہ کر خلافت لی کہ تم نبی کے رشتہ دار ہو، جو بات تم نے انصار سے کہی وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم اپنے کو دیکھو، تم رشتہ دار ہو کہ میں رشتہ دار ہوں۔ تو اب ابو عبیدہ جراح کہنے لگے علی ناراض نہ ہو، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ بوڑھے ہیں، یہ بن گئے، آپ تو ابھی ماشاءاللہ جوان ہیں، یہ چند دنوں میں مر جائیں گے، ہم بعد میں آپ کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ تو ذرا سی بات ہے، جس کو ذرا سی بات کہا گیا، چھوٹی سی بات کہا گیا، اس کا نتیجہ کتنا بھیانک تھا یہ مسلمانوں نے سوچا ہی نہیں۔ ذرا سی بات، چھوٹی سی بات کہہ کر ایک نامناسب شخص کو علی کی جگہ تسلیم کر لیا گیا، اور رزلٹ 50 برس کے اندر آ گیا، بہت زمانہ نہیں گزرا۔ ذرا سی بات کہہ کر ایک نالائق جب تخت پہ بیٹھ گیا تو 50 برس گزرتے گزرتے اس تخت خلافت اسلامی کی عزت یوں دھول میں ملی کہ اس پر یزید بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اب یہ معمولی بات تھوڑی تھی کہ ایک شرابی، ایک بدکار، ایک بد کردار، ایک عیاش، ایک وہ کہ جو ماں بہنوں اور بیوی میں فرق نہ سمجھتا ہو، ایک ایسا شخص کہ جس نے رسول کے صحابہ کی بیٹیوں کی عزت لٹوا دی ہو مدینے میں، جس نے مسجد النبوی میں گھوڑے بندھوا دیے ہوں، جس نے خانہ کعبہ کو جلوا دیا ہو اور جس نے کعبے میں بیٹھ کر شراب پی ہو، ایسا شخص اسلام کی تقدیر کا ذمہ دار بن بیٹھا۔ یہ اس ذرا سی بات کا نتیجہ تھا کہ اتنا بڑا مجرم خلیفۃ المسلمین کہلا رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کی گردن یزید کے پنجے میں دبی ہوئی تھی، پھڑک رہے تھے، تڑپڑا رہے تھے، کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یزید اعلانیہ فسق و فجور کر رہا تھا، نمازوں کو ترک کرتا تھا، نشے میں نماز پڑھاتا تھا، اس کے گورنر بھی پڑھاتے تھے، یہ بھی نشے میں پڑھاتا تھا، اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے شراب پی رہا ہے اور بڑے بڑے صحابی زادے گزر رہے ہیں۔ کسی کی اوقات نہیں کہ کوئی یزید سے بولتے، سر جھکا کر اور آنکھ بچا کر جا رہے ہیں۔ آزاد مسلمانوں کو یزید نے غلام بنا دیا۔ پھر امت کی حالت پہ اگر کسی کو رحم آیا تو حسین کو رحم کیا میرے مولا نے۔ گو یہ قوم اس لائق نہیں تھی کہ اس پر رحم کیا جائے، یہ اتنی غدار قوم تھی کہ حسین کی مادر گرامی کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی اور یہ قوم تماشائی تھی، مگر تک آ گئے، اسلام کو بھی آزاد کیا اور مسلمانوں کو بھی آزاد کیا۔ ذرا گرامی،
میں بارہا مجلسوں میں کہتا ہوں، شیعوں کی مسجد میں نہیں، وہابیوں اور ناصبیوں کی مسجد میں بھی جو لا الہ الا اللہ کی آواز ہے یہ حسین کے صدقے میں۔ حسین نہ ہوتے تو مسجدوں سے گھنٹے بج رہے ہوتے، لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تاریخ کو پڑھیے تو کہ یزید کا پلان کیا تھا، وہ کیا سے کیا بنا دینا چاہتا تھا اسلام کو۔ ایک حسین کی قربانی، یہ اور بات کہ جو کل غدار تھے وہ آج بھی غدار ہیں۔ آج انہیں ذکر حسین نہیں گوارا ہوتا۔ آپ غور کیجئے کہ غداری کی اس سے بڑی کوئی انتہا ہوگی کہ یزید زندہ باد کہا جا رہا ہے اس دور میں۔ یہ نبی پر بھی ظلم ہے، یہ اسلام پر بھی ظلم ہے، یہ اللہ پر بھی اذیت کا حملہ کہ وہ جو دشمن خدا ہو، جو فرعون کا وارث ہو، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اسے زندہ باد کہیں۔ بس سجدہ نگرامی گفتگو تمام، حسین نکلے، دین کو بچا لیا۔ حسین کا احسان صبح قیامت تک ہماری گزشتہ اور آنے والی نسلوں پہ رہے گا، اس لیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو حسین کے کرم کی وجہ سے۔ بس اسی احسان کو یاد کرنے کے لیے فرش عزا بچھا دیتے۔ کوئی حسین کا احسان چکا نہیں سکتا، مگر شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کے احسان کو یاد کیا جائے۔ یہ فرش عزا بچھا ہے حسین کے احسان کو یاد کرنے کے لیے۔ پہلی محرم سے آپ رو رہے ہیں، مسلسل مجالس برپا کر رہے ہیں۔ آج اس عزا خانے کی یہ الوداعی مجلس ہے۔ کیا پڑھوں مصائب؟ حسین کو رخصت کر رہے ہیں، کلیجے اپنے آپ بھر جاتے ہیں جب امام باڑے سے حسین رخصت ہوتے ہیں۔ ابھی یہ امام باڑہ سجا ہے، الوداعی مجلس کے بعد جب یہ امام باڑہ بڑھایا جائے گا، اب اس میں جھانک کر دیکھیے گا کتنی ویرانی ہوگی، کتنا سناٹا ہوگا۔ دل پھٹتا ہے کہ حسین جا رہے، پہلی محرم سے جو مہمان تھا وہ جا رہا، اس کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ اس الوداعی مجلس میں رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ذرا سوچئے کہ عزا خانے سے پٹکے بڑھے، پنجے بڑھائے گئے، تابوت بڑھایا گیا، تعزیہ اٹھا کے دفن کیا گیا، یہی تو ہوا۔ اس عزا خانے سے تبرکات گئے تو گھر والوں کا یہ عالم ہے کہ کلیجہ پھٹ رہا ہے، مولا خدا حافظ۔ اب ذرا سا میرے ساتھ کربلا چلیے، ایک خیمے سے حسین رخصت ہو رہے۔ ارے جب علم کے بڑھنے کا آپ کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے تو عباس کے جانے کا بیویوں کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ بس عزیزان گرامی، تصور میں کربلا چلیے، کلیجے پھٹ جائیں گے۔ زنیرمی سنسان عزا خانہ اچھا نہیں لگتا۔ حسین رخصت آخر کو خیمے کی طرف آئے تو جو خیمے کربلا میں لگے تھے اس کی ترتیب یہ تھی کہ صحابہ اور انصار کے خیمے آگے لگے تھے، حفاظت کے لیے پیچھے کی طرف سیدانیوں کے خیمے لگے تھے۔ حسین انصار کے خیمے کی طرف آئے، بس آپ سمجھیے کیا گزر گئی حسین پر۔ آپ ویران عزا خانہ دیکھ کر روتے ہیں، حسین نے ویران خیمے دیکھے تو کلیجہ تھام لیا۔ صبح تک یہ سارے خیمے آباد تھے، کوئی خیمہ حبیب کا تھا، کوئی خیمہ زہیر کا تھا۔ آئے آوازیں دینے لگے، ایک خیمے کے در پر آئے، آواز دی، اینا اینا حبیب، اے حبیب کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں، سناٹا۔ دوسرے خیمے پر آئے، اینا اینا زہیر، اے زہیر کہاں ہو؟ تیسرے خیمے پر آئے، ایک ایک کو پکار رہے ہیں، اینا اینا حبیب، اینا اینا زہیر، اینا اینا سعید۔ اور پھر ایک درد کی دنیا حسین کے جبلے میں سمٹ گئی جب تڑپ کر کہا، اینا اینا عباس۔ اس کے بعد مرثیہ پڑھا، یا فرسان الہجا،
اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں پکار رہا ہے۔ ایک ایک خیمے کے در پر آئے، ایک ایک کو آواز دی، اور کچھ آواز میں ایسا درد تھا کہ شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، کٹی گردنوں سے آواز آئی، لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے کہا ہمیں احساس ہے کہ موت نے تمہیں مجبور کر دیا۔ ہر خیمے کے در پر رکے، بیچ میں ایک بڑا سا خیمہ تھا، اس خیمے کے در تک آئے تو رکے نہیں۔ صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا کہ پردہ ہٹایا، یہ بڑا خیمہ تھا، اندر داخل ہوئے، ویران خیمے کو دیکھا، کھڑے نہ رہ سکے، خاک پر بیٹھ گئے، مٹھیوں میں خاک لی، ہوا میں اچھالی، کہا عباس تم نے مجھے رلا دیا، اے عباس تمہارا خیمہ خالی ہے۔ ایک ایک خیمے پر روتے ہوئے سیدانیوں کے خیمے تک آئے، اور جب بیبیوں کے خیمے تک آئے تو آواز دی، رقیہ رباب و سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام، ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ در خیمہ سے ایک آواز آئی، میرے ماں جائے ذرا قریب آ جاؤ۔ حسین قریب آئے، علی کی بیٹی سے پوچھا، اے بہن اے ہمشیر کیوں بلایا؟ کہ بھیا سب سیدانیاں چاہتی ہیں کہ تمہیں رخصت کر لیں۔ اے بہن یہ بیویاں کیسے رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، میرے بھائی اس حلقے سے آپ گزر جائیے گا، یہ بیویاں آپ کو دیکھ لیں گی۔ حلقہ بن گیا۔ یہ روایت میں نے پڑھی، مجھے بچپن یاد آ گیا، اس لیے کہ بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ مجلسوں میں جب جایا کرتا تھا تو گھروں کی مجلس جہاں تعزیے اٹھتے تھے وہاں بھی جاتا تھا، تو میں نے یہی منظر دیکھا کہ عزا خانے سے تعزیہ اٹھایا گیا، روتی ہوئی عورتیں آئیں، بیچ میں رکھ دیا گیا، تعزیہ بیچ میں رکھ دیا گیا، چاروں طرف عورتیں بیٹھ گئیں اور دو ہتھ ماتم زانو اور سینے پر۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ تو کھڑے ہو کے ماتم ہوتا، یہ بیٹھ کر کیوں ہو رہا؟ لیکن جب کتاب میں دیکھا کہ بیویوں نے حلقہ بنا لیا، حسین درمیان میں کھڑے ہیں، تو بس یاد آ گیا کہ اسی منظر کی تاثیر ہے کہ بیویاں گھیرے ہوئے ہیں، تعزیہ بیچ میں رکھا ہے۔ جزاکم ربکم خیرا جزا۔ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آخری فقرے 1 یا 2 منٹ میں حلقہ بنا لیا بیویوں نے، حسین حلقے کے درمیان آئے۔ اب جو حلقے کے درمیان آئے تو ایک ایک بیوی کو دیکھا، ایک ایک شہید یاد آ گیا، کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ لبابہ بیٹھی ہے، اس کا شوہر عباس مارا گیا، یہ ام لیلہ ہے، اس کا علی اکبر برچھی کھا کے سو رہا ہے، یہ میری بہن زینب ہے، اس کے اون محمد مارے گئے۔ ایک ایک بیوی کو دیکھ کر روئے حسین، اور حسین کو دیکھ کر بیویوں نے چیخیں ماری، اس لیے کہ صبح جب حسین خیمے میں آئے تھے تو سیدانیوں نے زیارت کی تھی، صاف و شفاف لباس تھا۔ اب جو عصر سے پہلے آئے تو عالم یہ تھا کہ چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، ارے سینے پہ علی اکبر کا خون تھا، بازو پہ زخم تھا، کمر شکستہ تھی، کہیں لہو کے نشان۔ چیخ کر سیدانیوں نے پوچھا، زہرا کے لال یہ کیا ہوا؟ کہا صبح سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، بیویوں کے حلقے میں درمیان حسین بھی رو رہے ہیں، سیدانیاں بھی رو رہی ہیں کہ حلقہ ٹوٹا۔ اب جو حلقہ ٹوٹا تو حسین در خیمہ کی طرف، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت میں عجیب جملے ہیں کہ سب بیویاں تو زمین پر بیٹھی خاک اڑا رہی تھیں، مگر کربلا میں مولا کی 7 بہنیں تھیں، یہ 7 بہنیں حسین سے لپٹی تھی، کوئی دامن تھامے تھا، کوئی بازو پکڑے تھا، زینب گلے میں باہیں ڈالے تھی، حسین دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے، بہنیں کہہ رہی تھی اے بھیا خدا حافظ، اے میرے بھائی الوداع، اے حسین خدا حافظ۔ سر سے امامہ اتارا، آسمان کو دیکھا، پروردگار ان کو میرے غم میں صبر دینا، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَيَغْلَبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ إِنَّا لِلَّهِ